الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. کل گزشتہ ایک بات یہ عرض کی تھی کہ دلوں کے حال کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، اور کسی کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، اخلاص ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ کسی انسان سے ہونا مشکل ہے. اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے، یعنی دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. سری اور علانی ہر چیز کا علم اللہ کے علم محیط میں ہے. لہذا کسی انسان کا عمل مقبول ہے کہ نہیں، اس کا علم بھی اللہ کو ہے، اور اسی کے مطابق اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. بظاہر دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر بہت پکا عبادت گزار رہا ہو، لیکن اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہم تو فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ہم تو اس کی ظاہری نماز اور طاعات کو دیکھ کر اسے مسلمان بھی کہیں گے، اور انتقال ہوگا تو صلاۃ جنازہ بھی پڑھیں گے، اور پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے بھی. لیکن اللہ کے یہاں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اندر کے احوال کے اوپر ہوتا ہے. اس کے ضمن میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا. نور الدین زنگی مرحوم کو اور ان کے وزیروں کو اور علماء کو، چونکہ ان کا حلقہ اقتدار جو ہے حرمین شریفین تک تھا، وہاں بھی ان کی حکومت تھی، تو کئی راتوں تک لگاتار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور سرکار دو آدمیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ نیل گوں آنکھوں والے، یہ بلو قسم کی جو آنکھیں ہیں، ایسے دو آدمیوں سے میری ڈیڈ باڈی جو اندر ہے اس کو خطرہ ہے، میرے جسد خاکی کو خطرہ ہے. لہذا تم جلدی پہنچو، دیر نہیں لگاؤ، جلدی سے جلدی پہنچو اور تحقیق کرو. اور چونکہ کئی بار یہ خواب آیا اس لیے اس کو ماننے پر مجبور ہو گئے. سرکار یاد فرما رہے ہیں، مدینے بلا رہے ہیں.
تو پورے قافلے کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب جن 2 آدمیوں کو بتلایا تھا ان کو تلاش کہاں کیا جائے, کہاں ڈھونڈے ان کو؟ تو بادشاہ کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ جتنے مدینہ منورہ کے علماء ہیں ان تمام کی دعوت کی جائے. تو جتنے وہاں کے علماء صلحاء تھے ان تمام کی, بلکہ پورے شہر کے لوگوں کی دعوت کی بادشاہ, اور خود انٹرنس پر بیٹھ گئے, دروازے پر بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کا مقصد تھا وہ 2 آدمی اگر آئیں تو انہیں پکڑا جائے اور تلاش کیا جائے اور حقیقت معلوم کی جائے. سب کی دعوت ہوئی, سب نے کھایا, سب آئے گئے, لیکن وہ 2 حضرات نہیں آئے. جب دعوت مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی سب لوگ آئے کھانے کے لیے یا کوئی نہیں بھی آیا؟ سب علماء بھی آئے کھانے؟ کہا جی سب آ گئے. لیکن دیکھو غور سے کوئی نہ آیا ہو. بتلایا کہ 2 علماء ہیں یہاں بہت عبادت گزار اور نیک بندے, وہ نہیں آئے. بھئی وہ کیوں نہیں آئے؟ کہا وہ جو ہے کسی کی دعوت میں نہیں جاتے اور کسی کے یہاں نہیں جاتے. اچھا تو وہ اپنی جگہ پر تو ملیں گے نا ہم کو؟ کہا ہاں وہ اپنی جگہ پر بس رات اور دن عبادت میں لگے رہتے ہیں, کسی سے گفتگو بھی نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے. تو نور الدین زنگی نے کہا کہ ہم خود جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں. خیال تھا کہ شاید یہ 2 حضرات وہی نہ ہوں جن کی ہمیں تلاش ہے اور سرکار نے جن کو بتلایا ہے. وہاں پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا. دیکھتے ہی نور الدین زنگی مرحوم نے کہا کہ یہ تو وہی 2 ہیں جن کو سرکار نے خواب میں مجھے دکھلایا تھا. یہ 2 حضرات نہیں آئے تھے. اب بس شکل اور صورت سے تو بہت صالح اور عبادت گزار اور نیک معلوم ہو رہے ہیں, اور ادھر سرکار یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ان دونوں سے مجھے خطرہ ہے. گھر میں داخل ہو گئے تو انہوں نے جہاں مصلی بچھایا ہوا تھا سب جگہ نظر دوڑائی, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اتنے نیک لوگوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ان سے خطرہ ہے. جب سب تحقیق ہو گئی کوئی چیز گرفت میں نہیں آتی تو بادشاہ نے سوچا کہ جو مصلی پر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, کہا حضرت مجھے وہاں 2 رکعت پڑھنے دیجئے. کہا نہیں, یہ مصلی پر کوئی نہیں آ سکتا, ہم دونوں کا مصلی ہے, اس کے اوپر کوئی جو ہے پیر نہیں رکھ سکتا, پورا مکان ہے, آپ کو پڑھیے نماز. بادشاہ نے کہا نہیں, مجھے تو یہ جانماز جو ہے تمہاری یہ اٹھانا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ مصلی کو بالکل نہ ہٹایا جائے, برسوں سے جو ہے اس پر نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. بادشاہ نے زور لگایا اور اپنے کارندوں سے کہا کہ دونوں مصلی ہٹا. جب مصلی ہٹائے تو مصلوں کی سائز میں انہوں نے زمین کاٹی ہوئی تھی اور اس پر پتھر رکھا ہوا تھا. جب وہ پتھر ہٹایا گیا تو اندر سٹیپس نظر آئی اور یہ سرنگ انہوں نے بنائی تھی اور اتنی نیچے تک بنائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی جہاں رکھا ہوا ہے وہاں کے قریب بالکل پہنچ گئے تھے. گویا وہ رات اور دن جو ہے یہی کام اندر سے کھودنے کا آہستہ 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 کر رہے ہیں. اب لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آئی اور ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. فرمایا مسلمان آ کے یہاں روزے پر زیارت کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں, ہم نے سوچا تھا کہ باڈی یہاں سے نکال کے لے جائیں, پھر بیکار رہے گا ان کا سلام کرنا اور سب یہاں تو کچھ رہے گا نہیں.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب انتظام اپنی حفاظت کا کہ تمہیں وہاں اتنی دور سے بلوایا، اور پھر نور الدین زنگی مرحوم نے نیچے جو ہے مزار اقدس کے پاس سے ایک پوری دیوار جو ہے اس کو چن لیا تاکہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ظاہر کے اعتبار سے تو وہ حضرات بڑے عبادت گزار اور بڑے صالحین میں سے معلوم ہو رہے تھے، لیکن اندر سے دیکھیے کیسا کام نکلا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے بندوں کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ کوئی یوں سمجھتا ہو کہ میں حفاظت کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے رکھے ہیں۔ ایک فرشتہ تو وہ ہے جو بھلائیاں لکھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ برائیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے والے کے تابع ہے، اور بھلائیاں لکھنے والا جو ہے اس کے اوپر تفوق رکھتا ہے، وہ اس کا لیڈر ہے۔ لیکن اللہ نے ہر ایمان والے کے ساتھ وہ خیر کی طرف چلتا رہے اور بھلائیوں کی طرف چلتا رہے، اس کے لیے ایک فرشتہ رکھا ہے جو ہمیشہ اسے بھلائی کی تلقین کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، یہاں تک کہ خطروں سے انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ آدمی کیا کہتا ہے، گاڑی آ رہی تھی میں ذرا پیچھے ہٹ گیا اور بچ گیا۔ نہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹا، فرشتے نے پیچھے کھینچ لیا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کو اس کی حفاظت مطلوب ہے، وہاں تک وہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بات کس پر چل رہی تھی؟ یہ بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار سنسیئریٹی اور اخلاص پر ہے۔ اخلاص نیت اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا ہے تو پہلی حدیث جو لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ حدیث جو ہے حدیث النیہ کہلاتی ہے۔ اس حدیث کو مہاجر ام قیس کی حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن اسے حدیث النیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انٹینشن اور سنسیئریٹی آف انٹینشن سکھلانے والی جو ہے یہ حدیث شریف، ممبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث النیہ کو بیان فرمایا، اور صحابہ کرام سن رہے تھے اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث انتہائی طور پر مستند ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث النیہ جو ہے 250 طریقوں سے مروی ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے تدوین حدیث میں کچھ زیادہ طرق لکھے ہیں، لیکن حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کا تتبع بتاتا ہے کہ وہ 250 سے قریب جو ہیں اس کے طریق رہے ہوں گے۔ حدیث کے فن کی بات بتائی میں نے آپ کو۔ پہلی حدیث جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی، اس میں نیت کی بات کو لائے۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے ہر عمل کے اندر نیت کو ٹھیک کرو، اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر بات میں کس نیت سے آپ بات شروع کر رہے ہیں اور آپ کس نیت سے اپنا عمل کر رہے ہیں، اس کو ضرور جو ہے مد نظر رکھو۔ دیکھو روزے میں نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ نیت کرتے ہیں، اور یہ نیت کرتے ہیں کہ روزہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، زکات دیں گے آپ تو نیت اور ارادہ کہ یہ جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ رکھا ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔
نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر نیت. مومن کا کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا, اور اگر نیت نہ رہی, ارادہ نہ رہا, تو اس پر اجر بھی نہیں ملتا. اس لیے کسی نے اللہ کا گھر بنایا, تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بھی بیان کی. مسجد کے آداب میں 50 سے زیادہ ادب بیان کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. حدیث ہے, من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے, یہ لفظ للہ لائے ہیں, اللہ کے لیے, فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی, فار دا سیک آف المائٹی اللہ تعالی. یہ نیت سے اس نے مکان یعنی اللہ کا گھر بنایا, تو اللہ تعالیٰ اس کا مثل اسے جنت کے اندر عطا فرمائیں گے. اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث شریف جو ہے ذکر فرمائی ہے, من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن انفق یرائی فقد اشرکا. جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے, اس نے ایک درجے کا شرک کیا کہ بتانا خالی اللہ کو چاہیے اور بتا رہا ہے بندوں کو, اور خرچ کر رہا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے, لیکن یہ کر رہا ہے واہ واہ کے لیے. تو فرماتے ہیں نیت میں اگر خطرہ پیدا ہوا تو وہیں سے جو ہے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. نوشیروان عادل کا نام سنا ہوگا, ایک منصف بادشاہ مانا جاتا تھا نوشیروان, ساتھ ہی لگایا تھا عادل, یعنی ہی واز اے جسٹ رولر, وہ انصاف پسند انسان تھا. جیسے حاتم طائی جو ہیں اپنی سخاوت میں مشہور ہے نا, تو نوشیروان جو ہے وہ اپنی عدالت میں اور انصاف میں مشہور. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت مشہور ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت مشہور ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مشہور ہے, اور حضرت صدیق کی صداقت مشہور ہے, اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت مشہور ہے. تو نوشیروان عادل جو ہیں وہ اپنے انصاف میں بہت مشہور تھے. ان کا یہ واقعہ بڑا عجیب ہے, جس سے نیتوں کی وجہ سے کیا فرق آتا ہے وہ فوراً سامنے آ جائے گی بات. آج کل ہم لوگ عمل کرتے ہیں, لیکن اس میں جو ایک مستقل ارادہ کرنا چاہیے وہ نہیں ہوتا. آپ کو میں ایک سادہ سا مثال دوں گا. نکاح ہوتا ہے, شادی کرتے ہیں. کبھی کوئی شادی کرنے والے دلہے نے نیت بنائی, آپ اس سے پوچھو کیوں شادی کر رہے ہیں؟ میں جوان ہو گیا ہوں, میری عمر ہو گئی ہے, مکان کا انتظام ہو گیا ہے, پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے, اب آپ نے شادی کری لے بیچ. یہ نہیں کہتا کہ میں سنت ادا کرنے کے لیے شادی کر رہا ہوں. کارڈ کے اندر تو لکھتا ہے نکاح من سنتی, ترجمہ نہیں معلوم اس کو. جیسے کہ ہم خطبہ پڑھتے ہیں جمعہ کو, تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری عربی میں مہارت زیادہ ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان سے ہمارے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے, فوراً لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ان کو مہارت عربی میں حاصل ہے. پورا خطبہ نہیں سمجھے, ان اللہ یامر میں سمجھے کہ یہ آیت ہم کو کھڑا کرنا چاہتی ہے, فوراً کھڑے ہو جائیں گے. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ان اللہ یامر بالعدل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو حکم دینا چاہتے ہیں, اگر یہ اس پر امت کھڑی ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کرنے کے 4 کام بتائے ہیں, رکنے کے کام بتائے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل, اللہ انصاف کرنے کو فرماتے ہیں, اور انصاف لوگوں کے ساتھ کرو, اور فرمائے انصاف اپنی ذات کے ساتھ بھی کرو. الانصاف من نفسک, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے, مستقل عنوان ہے, آج یہ عنوان ہے نہیں اس لیے اس پر تفصیل. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اور اللہ تعالیٰ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور قریبی ریلیٹیوز اور رشتہ داروں کے ساتھ چیریٹی جو ہے اور ان کو دینے اور ان پر خرچ کرنے کا حکم دے دیں, اور چند چیزوں سے روکتے ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ,
کھلا طور پر جو برائی ہے، ایسی برائی کہ جس کو کوئی بھی آدمی دیکھے تو یوں کہے کہ یہ برا ہے. ہر ایک کی نظر میں جو چیز گناہ ہے، ہر ایک کی نظر میں جو چیز بری ہے، اس کو کہیں کہ فحشا، یعنی کھلا بے حیائی کی چیز. آج تو بے حیائیاں فیشن کے اندر آ گئی ہے. آج کل تو بے حیائی نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ تو پچو وہ حیا واڑو. تو وہ بے حیائی جو ہے وہ موجودہ دور کا شعار بن گیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے اندر داخل ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسلام کے نام پر چند رسوم رہ جائے گی اور صرف کلمہ جو ہے وہ رہ جائے گا، اور بے حیائیاں اور شرابوں کا پینا مزاج بن جائے گا. دہلی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رات کو روشنیاں جھلملا رہی تھی وہاں کے پلاٹ کے اندر، اور ٹیبل سجے ہوئے تھے اور بڑی حسین اور خوبصورت بوٹلیں سامنے 2 جو ہے خالی رکھی ہوئی تھی ٹیبل کے اوپر، اور چاروں طرف جو ہے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، اور گاڑیاں بڑی قیمتی آ کر دروازے پر ہوٹل کے روکی. بھئی ہے کیا یہاں؟ فرمایا یہاں جو مالدار جوان ہیں انہوں نے بیرون سے شراب منگوائی ہے اور آج رات جو ہے وہ شراب پی جائے گی. یہ شراب کی جو 2 بوتلیں یہاں پر نظر آتی ہے ان میں سے ایک کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے. تو شراب پینا مزاج بن گیا، فیشن کے اندر داخل ہو گیا. میں کہہ رہا تھا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، منکر وہ جس کو شریعت نے برا قرار دیا ہو، شرع نے جس کو کہا ہو کہ یہ چیز بری ہے اسے منکر کہیں گے. وہ گناہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. دیکھیے تو کرنے کے کام بتا دیے، نہ کرنے کے کام بتا دیے. یہ پورے خطبے کا خلاصہ ہے جو خطبے کے اختتام پہ آتا ہے، جس کو ہم معنی کے اعتبار سے نہیں جانتے. کم سے کم جاننا چاہیے کہ بھئی خطبے میں کہا کیا جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم، بمبئی کی جامع مسجد کے خطیب رہے بہت عرصے تک. تو وہ ہر جمعہ کو اپنا خطبہ تحریر فرماتے ہیں، اور جب نماز جمعہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ خطبے کا ترجمہ لوگوں کے سامنے سناتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اعلان رہتا ہے کہ بھئی، اور سب کو معلوم ہے کہ بھئی نماز کے بعد جو ہے آج جو خطبہ پڑھا گیا وہ خطبے کا ترجمہ جو ہے آج سنایا جائے گا. تو اس کو کھڑے ہو کر سنا دیتے ہیں. 5 سے 10 منٹ لگتی ہوگی، لیکن آدمی ذہن میں لے کے جاتا ہے کہ جمعہ کے دن میں نے کیا سنا. خیر، تو جب نکاح کرتے ہیں تو نیت نہیں. نکاح میں کیا ارادہ؟ بس منے سجوڑے تھئی جاؤں چھے ہوئے અને 2 હાથ હતા તે 4 હાથ કરવા છે મારે. બસ ये है नियत. और मारू घर आबाद થઈ જાય, આટલું શાનદાર ઘર બાંધ્યું તો એની અંદર કોઈ રહે तो फर्नीचर के बगैर घर बेकार लगता है, लिहाजा मैं फर्नीचर के तौर पर बीवी को ले आया. तो ये क्या है? अपना घर आबाद करने के लिए निकाह. लेकिन अगर एक आदमी सुन्नत की नियत करता है, हमारे हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कासिमी उलूम के नाशिर हैं, यानी मौलाना कासिमुल उलूम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म की जबान अल्लाह ताला ने बनाया है. किसको? हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को. हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की उलूम की जबान बनाया है हजरत वाला थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, और शम्स तबरेज के उलूम का तर्जुमान बनाया है मौलाना रूम को. मौलाना रूम बड़े अजीब और गरीब किस्म के इंसान रहे हैं. क्या कहते हैं? मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर ज़बाने पहलवी. ये मसनवी क्या है? फरमाते फारसी जबान में अल्लाह ने मेरे दिल पर इल्का किया है, और ये फारसी में यूं समझो कि कुरान करीम है.
مولانا روم کا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیت کے بارے میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے شاندار مکان بنایا, بہترین بلڈنگ بنائی. اچھا مکان بنانا عیب نہیں ہے, شاندار مکان میں رہنا عیب نہیں ہے. اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو شاندار جو ہے مکان میں رہنا کوئی حرج کی بات نہیں. شاندار گاڑی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی, اللہ کا شکر ادا فرمائیے, منع نہیں ہے. شاندار کھانا آپ کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن شاندار نماز بھی ہونی چاہیے اور شاندار عبادتیں بھی ہونی چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد سنت ہے میٹھا کھانا؟ میں نے کہا تہجد پڑھنا بھی سنت ہے, لیکن کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں. سرکار کے یہاں کہاں آگے پیچھے میٹھا ہوتا تھا, وہاں تو جو مل گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو فرماتی ہیں کہ 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے. 3 چاند کے بیچ میں کتنے مہینے آئیں گے؟ 2 مہینے آئیں گے. پہلا چاند سے دوسرا چاند 1 مہینہ, اور دوسرے چاند سے تیسرا چاند دوسرا مہینہ, تو 2 مہینے. فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ہمارے پاس اسودین کے علاوہ کچھ نہیں تھا, یعنی کھجور اور پانی کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کے نام پر کچھ نہیں تھا. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور نعمتیں اتنی دی ہے کہ میرے ایک دوست کہتے تھے کہ ہم 24 گھنٹے کے بجائے دن اللہ تعالیٰ 48 گھنٹے کا بنا دے, اور ہم 48 گھنٹے اپنی پیشانی سجدے میں رکھیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہیں اور پوری زندگی ایسا کر ڈالیں, تب بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ہم ادا نہیں کر سکیں گے. اتنی جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. جو آپ کے آبا اور اسلاف یہاں آئے تھے, انہوں نے تو کتنی محنتوں سے جو ہے چل کر, پیدل, گاڑیاں بھی نہیں تھی بیچاروں کے پاس, پیدل چلتے تھے. اور مجھے احباب بتاتے تھے کہ ہمارے پاس مسجد نہیں تھی, کوئی کمرہ کرائے کے اوپر لیتے تھے, کوئی ہوٹل کا کمرہ یا کوئی ہال ہائر کرتے تھے, اور اس میں جو ہے رمضان گزارتے تھے اور اس میں عید کی نماز پڑھتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما دیا. یہ ان لوگوں کی سیکریفائس اور محنتوں کے نتیجے میں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے, تو ہمیں یہ نعمت کی قدر کرنا چاہیے, اسے آباد کر کے. آدمی کا جب پیٹ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بھرنے کی اس کو فکر کرنی پڑتی ہے. مسجد اگر بڑے پیٹ کی بنائی ہے تو ہم کو فکر کرنا چاہیے کہ اس کا پیٹ بھر جائے, اور مسجد کا پیٹ نمازیوں کے ذریعے سے بھرتا ہے. لہذا ہمیں نمازی بننا بھی ہے اور نمازی بنانا بھی ہے. ہمارے کاموں میں یہ کام ہے کہ ہم نماز کی دعوت دینے والے ہوں اور نماز کی طرف بلانے والے ہوں, لیکن بلانے کا طریقہ اتنا پیارا ہو کہ سامنے والے کو یوں نہیں لگے کہ یہ خود کو نمازی سمجھتا ہے اور مجھے بے نمازی سمجھتا ہے. کسی جملے سے یہ بات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہے ہیں. دعوت کا کام کوئی مخصوص پارٹی کا کام نہیں ہے, ہر مسلمان کا کام ہے, اور جو احکام عام ہیں ان کی دعوت بھی عام لوگوں کو دینے کی اجازت ہے. چنانچہ نماز ایسا حکم ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے, لہذا اس کو ادا بھی کرنا ہے اور اس کی دعوت جو ہے وہ بھی دینا ہے. اور دلیل کیا ہے اس کی؟ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم کو بہترین امت قرار دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہم پر. اللہ نے آپ کی برکت سے اور آپ کی تشریف آوری کی برکت سے یہ کرم فرما دیا کہ ہم گرے پڑے لوگوں کو خیر امت قرار دیا. اور خیر امت کہنے کا ریزن کیا بیان کرتے ہیں؟ فرمایا تامرون بالمعروف, تم اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہو,
اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے جو شرعاً بری ہیں ان سے روکتے ہو. اور اخیر میں فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ایمان باللہ کو تو پہلے بیان کرنا چاہیے، اس کے بجائے ایمان باللہ کو اخیر میں لائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے لائے. کیوں؟ اس بنا پر کہ جس چیز میں غفلت ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، جن چیزوں میں غفلت ہونے کے اور نگلیکٹ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے بیان فرما دیتے ہیں تاکہ امت اس سے غافل نہ ہو جائے. اور ایمان باللہ میں تو غفلت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے دین کی بات پہنچانے میں غفلت کریں گے. اس بنا پر اللہ نے اس کو پرائیورٹی دے دی اور اس کو مقدم ذکر کیا تاکہ لوگوں کو اس کی تاکید کا اور اس کے امپورٹنس کا خیال رہے. بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح کے موقع پر بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نکاح کے موقع پر نیت کرنی چاہیے. کیا نیت کرنی چاہیے؟ نیت یہ کرنی چاہیے کہ نکاح یہ انبیاء کرام کی سنت ہے عام طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم سرکار کے امتی ہیں، اس لیے ہمیں یہ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. اچھا، یہ نیت کرنے میں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں. نکاح میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ نہیں. بلکہ ہم خرما و ہم ثواب، یعنی نیت اچھی کرنے سے جو چیز عادت کے طور پر آدمی کرتا ہے اس میں عبادت کی شان پیدا ہو جاتی ہے. تو اس آدمی نے بہترین مکان بنایا، شاندار مکان بنایا اور بڑے بڑے وینٹیلیٹر بنائے. تو کسی نے پوچھا ان کو کہ اتنے بڑے بڑے روشن دان اور اتنے بڑے وینٹیلیٹر کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا فار دی فریش ایئر، تازہ ہوا اس کے اندر سے آئے گی، سفوکیشن زیادہ نہیں ہوگا اور فریش ایئر ملتی رہے گی، بیمار نہیں ہوں گے گھر کے لوگ. تو وہ اللہ والے نے کہا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ یہ میں نے وینٹیلیشن اس لیے رکھے ہیں تاکہ اذان کی آواز اندر آئے اور میں تیار ہو کر جلدی جو ہے نماز کے لیے چلا جاؤں، تو فریش ایئر رکے گی تو نہیں. اگر نیت ایسی کر لیتا ہے آدمی تو اس نیت کی وجہ سے وہ ہوا نہیں رکے گی کہ تو نے تو نماز کی نیت کی ہے اور اذان اندر آئے اس کی نیت کی ہے اس لیے میں نہیں آنے کی، ایسا ایئر تو نہیں کہے گی. لہذا فریش ایئر بھی ملتی رہے گی، اچھی نیت کرنے پر جو ہے ثواب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائیں گے. وہ نوشیروان عادل کی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک راستے سے گزر رہا ہے، ایک بہترین باغ دیکھا تو اندر داخل ہوا، پیاس لگی ہوئی تھی، اندر داخل ہوا، انار کا باغ تھا، پومگرینیٹ کہتے ہیں آپ، وہ پومگرینیٹ کے گارڈن میں داخل ہو گئے اور وہاں داخل ہوئے اور وہ باغ کا جو جوان مالک تھا اس سے کہا کہ مجھے ذرا پانی کا گلاس دینا. اس نے جا کے وہ انار کو نچوڑا، جوس نکالا انار کا اور وہ حضرت کے پاس پیش کیا. اتنا بڑا گلاس بھر کے جوس نکل آیا وہ انار کے اندر سے. بعض جگہ انار کافی بڑے، وفیہ الانہار، بہت بڑے انار ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے پیا اور پی کر خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ کیا بہترین باغ ہے. کہ کہا بھائی ایک اور ذرا لانا، ایک اور گلاس پیش کیا، وہ بھی اتنا شاندار. فرمایا کہ ایک اور گلاس بھی ذرا لانا. اب جو لائے تو اس کے دوران بادشاہ کی نیت میں ہے کہ اتنا شاندار باغ اس کے پاس، یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے، میرے پاس جو باغ ہے میں اس کو دے دیتا ہوں اور اس کا باغ جو ہے میں لے لیتا ہوں، اور میں بادشاہ ہوں مجھے کوئی روک تو سکتا نہیں ہے. میں کہہ دوں گا کہ بھائی آج سے یہ باغ میرا رہے گا، میرا فلان باغ ہے وہ تجھے مل جائے گا. نیت بدلی. فرمایا ذرا ایک گلاس اور لانا. اب جو گلاس آیا وہ آدھا تھا، اس کا کلر بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں تھا. اب عادل نوشیروان نے پوچھا
کہ جوان یہ بتانا کہ آپ کے باغ میں جتنے انار کے درخت ہیں سب برابر ہیں؟ کہاں؟ سب کے اندر سے ایسے ہی جو ہے جوس نکلتا ہے جیسے میں نے 2 گلاس پیے؟ کہاں؟ ہاں. تو یہ تیسرے میں فرق کیوں آیا؟ اب وہ کتنا اللہ والا جوان تھا وہ دیکھو. ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا سوچتے، فرٹیلائزر کا کوئی مسئلہ پیش کرتے، ایگریکلچر کا کوئی مسئلہ پیش کرتے، لیکن اس نے مسئلہ عجیب بیان کیا. ہمارے مسائل کا حل ہی عجیب طریقے سے ہوتا ہے. مسلمانوں کے مسائل کا حل اسباب کی لائن میں آدمی غور کرے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. وہ جوان نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت میں گڑبڑ آ گئی. لو دیکھو نیت کا اثر کہاں کہاں پڑتا ہے. اچھا تو بادشاہ کی نیت میں فرق آیا. کیا فرق آیا؟ کہ یہ تو نہیں معلوم میرے کو، لیکن فرق ضرور آیا ہے. 2 گلاس تک نیت میں فرق نہیں آیا تھا، اور یہ پتا بھی نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہیں. اس زمانے میں ہٹو بچوں کی صدایں بھی نہیں، اور ہمارے یہاں تو وزیر بیچارہ آتا ہے جس کو الیکٹ کر کے ہم بھیجتے ہیں تو اس کو ملنے کے لالے پڑ جاتے ہیں. 5 گاڑیاں آگے ہوتی ہے، 5 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہے، بیچ میں وہ کہاں بیٹھا ہے پتہ نہیں ہوتا، اور جب بھی جاؤ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، خالی ووٹ لینے کا ہوتا ہے تو ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے. لیکن یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں. حضرت عمر پوری رات گشت لگاتے ہیں. اب کہا 1 گلاس اور دینا، اور نیت یہ کی کہ نہیں یہ بیچارے غریب کا باغ میں لے کے کیا کروں گا، مجھے لاکھوں باغ اللہ نے دیے ہوئے ہیں، یہ باغ لینے سے کیا فائدہ ہے میرے کو. تو اس نے نیت اپنی چینج کر ڈالی. اس میں چینج ہونے میں کیا دیر لگتی ہے؟ آکاش وانی سے BBC تک جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ذرا سا اسٹیشن ہٹانا ہوتا ہے. بس نیت یہ کر لی کہ نہیں میں یہ باغ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اور یہ جوان رہے گا اس کے پاس یہ باغ. 1 گلاس اور لانا. اب جو گلاس آیا تو ایک دم پھول تھا، میٹھا بھی تھا، ٹیسٹی بھی تھا، اور کلر بھی اس کا بیوٹیفل تھا. اب کہا کہ اب کیا فرق آیا، اتنا بالکل فل گلاس آیا. فرمایا کہ نیت شاید بادشاہ کی چینج ہو چکی. پہلے نیت میں بگاڑ آیا تھا، لیکن پھر دوبارہ نیت جو ہے درست کر لی. تو نیت کا اثر چیزوں پر پڑتا ہے، اعمال کا اثر چیزوں پر پڑتا ہے، اشیاء پر پڑتا ہے. جس گھر میں بدکاری ہوگی اللہ والوں کی نگاہیں اس کو دیکھ لیتی ہے کہ یہاں بدکاری ہوئی ہے، اور جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں اللہ والے پہنچ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہاں انوار کی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، کہنے والے، لیکن دیکھنے کے لیے نظریں چاہیے، وہ اللہ والوں کا کام ہے، وہ دیکھتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے. وہ یہ کہ انہیں وضو جو کرنے والے کرتے تھے ان کے وضو کے گرتے ہوئے پانی میں گناہ نظر آتے تھے. کون سا گناہ گر رہا ہے وہ ان کو نظر آتا تھا. چنانچہ وہ جوان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا جب تو نے چہرے پر پانی ڈالا تو آنکھوں کے پاس سے جو پانی ٹپک کر نیچے گیا اس میں مجھے بد نظری کا گناہ نظر آیا، تو بیٹا کسی غیر محرم پر نظر مت ڈالا کر. اور بیٹا جب تو نے کلی کی تو باہر جب تو نے پانی نکالا تو اندر سے غیبت جو ہے وہ نکلتی ہوئی مجھے نظر آئی. تو جو چیزیں نظر نہیں آتی ہم کو آنکھوں سے، اللہ والوں کو اللہ نے وہ نگاہیں دی ہے کہ وہ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس امت میں سب سے زیادہ حیا کا غلبہ تھا، اور اس حیا کے غلبے کا اثر آیا تھا ان کی آنکھوں پر کہ ایک شخص ان سے ملاقات کے لیے آ کر مجلس میں بیٹھا. جیسے ہی وہ آ کے بیٹھا تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ بھئی بعض لوگ میری مجلس میں آتے ہیں لیکن آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں. وہ آدمی کو احساس ہو گیا، فوراً اٹھا حضرت کے ہاتھ پکڑ لیے اور توبہ کی کہ حضرت آتے ہوئے کسی غیر محرم کے اوپر میری نظر پڑ گئی. یاد رکھو کہ آنکھوں کا گناہ بیٹھے بیٹھے انسان کو اتنا بڑا گناہگار کرتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ ولایت کے مرتبے سے محروم رہے گا. آج دنیا کا بہت بڑا گناہ اگر دیکھا جائے تو یہ آنکھوں کا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قاری قرآن کو حکم ہوا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے. دوسرا وہ شخص کہ جس نے اللہ کے راستے میں بہت خیرات کی تھی، جب پوچھا گیا
کہ تجھے مال دیا تھا اللہ نے، تو تو نے یہ مال سے کیا فائدہ اٹھایا اور کیا خرچ کیا؟ اس نے کہا میں نے رات دن مال لٹاتا ہی رہا، کہیں یہ بنایا، کہیں وہ بنایا، کہیں مسافر خانہ بنایا، کہیں رفاہی کام کیے۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں نے کہا یہ سب تو نے اس لیے کہا تھا اور کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ اب وہاں کوئی آرگیومنٹ کر سکتا ہے؟ دنیا میں تو آرگیومنٹ کر لیتے ہیں، اور دنیا میں تو ہم بیچاری بیوی آرگیومنٹ کرے تو اس کو چپ بھی کر دیتے ہیں کہ تارے نہیں بولو، ہم جا نہیں پڑے، اس کو تو چپ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن آخرت میں جو ہے ہمارا کوئی آرگیومنٹ چلے گا نہیں۔ کیوں نہیں چلے گا ہمارا آرگیومنٹ؟ اس بنا پر کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو کیا آرگیومنٹ ہم کر سکتے ہیں؟ جو تو نے بولا، جو تو نے کیا، جو نتیجہ ہے وہ سب سامنے، رزلٹ جو ہے آ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اعمال جو ہیں ان کا ایک چھوٹا سا ایک مشین بنا کر، یہ تو یوں کہا ہے کہ اعمال نامے گلے میں ڈال دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ بہت اچھی بات بیان فرمائی۔ فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ناموں کو ہمارے گلوں میں لٹکا دیں گے۔ تو لوگ اعتراض کرتے تھے بھئی اعمال نامے ایک چھوٹی سی بوک بھی لٹکائیں گے تو کتنا وزن ہو جائے گا، اور 60 سال 70 سال میں جو اعمال ہم نے کیے اس کے جو بنڈل اٹھا کے یہاں گلے میں لٹکائیں گے تو چلنے کی بھی لائق آدمی نہیں رہے گا۔ تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اتنا گلے کے اندر لٹکانا پاسبل نہیں ہے، اور فرماتے ہیں گلے کے اندر لٹکا دیں گے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سمجھنا آسان کر دیا۔ جیسے کہ آپ ابھی ایک بیان نوٹ کر رہے ہیں تو کتنا ہے، مشین چھوٹا سا ہے، یو ایس بی جو ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، یو ایس بی میں اگر آپ جی بی کو بڑھائیں تو اس میں 100 فائلیں بھی آ سکتی ہے، اور بڑھائیں تو 1000 فائل آ سکتی ہے، اور بڑھائیں تو 10,000 فائل آ سکتی ہے۔ جب 2 انچ کے ایک مشین میں 2000 فائلیں آ سکتی ہیں، اور یہ دنیا کے سائنس والوں نے بنایا، اور سائنس والوں کا دماغ اللہ نے بنایا، تو جب اللہ تعالی قیامت کے دن اعمال نامے گلے میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنا یو ایس بی ڈال کے کہتے ہیں 100 فائلیں لٹک رہی ہے، تو اللہ قیامت کے دن چاہیں تو ہمارے اعمال کی 1000 فائلیں چھوٹے یو ایس بی میں اگر لٹکا دیں تو کیا تعجب ہے۔ فرماتے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اور پڑھنے کے لیے جیسے یو ایس بی کو پڑھنا ہو اور سننا ہو تو آپ کا کار کے اندر جو مشین ہے اس میں ذرا سا آپ نے داخل کر دیا تو اب وہ اگلنا شروع کر دے گا، بولنا شروع کر دے گا۔ کمپیوٹر میں لے جا کے فٹ کر دیا تو اسکرین کے اوپر دکھانا شروع کر دے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمارے اعمال اس طرح سے ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور حساب کروڑوں انسانوں کا کتنی جلدی ہوگا۔ بھئی دنیا میں مال میں بھی جاتے ہیں تو وہاں جو ہے پیسہ چکانے کا اس میں بھی لیں تو کتنا لمبا معاملہ ہو جائے گا، یہ کروڑوں انسانوں کا حساب کب پورا ہوگا۔ فرمایا کہ 8-9 بجے دنیا کے ٹائم کے حساب سے اللہ تعالی حساب سٹارٹ کریں گے کرنا، اور زوال کا ٹائم ہونے سے پہلے پوری دنیا کا حساب فنش کر دیں گے۔ فرماتے ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں۔ جیسے موجودہ زمانے میں آپ نے 10 لاکھ روپے کی چیزیں خریدی، وہ سامنے لکھتا جا رہا ہے کتنا اماؤنٹ ہوا، ایک بٹن دباتا ہے تو پورا ریزلٹ ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے کہ نہیں آتا۔
اور 1 منٹ کے اندر رزلٹ آتا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے یہاں بھی وہاں کے کمپیوٹر میں 1 منٹ کے اندر رزلٹ آ جائے گا کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ ناکام ہوئے ہیں. بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اس نے دعویٰ کیا اور اللہ کے یہاں سے فرمایا نہیں، تو نے جو کیا ہے اپنے لیے کیا، واہ واہ کے لیے کیا ہے. یہاں تک کہ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی جان لٹا ڈالی اور جان قربان کر ڈالی، لیکن اس سے کہا گیا کہ تجھے بہادری دکھانے کا شوق تھا تاکہ جان لوٹے تو لوٹے، لیکن لوگ تجھے یوں کہیں کہ واہ کیا بہادر تھا کہ اپنی جان نشاور کر گیا، جان نثار کر گیا. تو نے جان بھی دی تو دکھاوے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بے جوڑ کیا باتیں ہیں؟ یہ بات بے جوڑ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. جس نے رکھا ہے اس کو معلوم ہے، چلو رمضان میں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں. پتہ چلے گا؟ جب تک وہ نہ بتائے وہاں تک پتہ نہیں چل سکتا. فرمایا کہ اس کو جانتا ہے جس کے لیے رکھا ہے روزہ وہ، یا جس نے رکھا ہے وہ. لہذا بین العبد و بین اللہ ہوا معاملہ، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان معاملہ ہوا، تیسرا بیچ میں کسی کا جو ہے دخل نہیں. تو فرمایا جب تیسرے کا دخل نہیں ہے تو بدلہ جو ملے گا اس میں بھی کسی کا دخل نہیں ہوگا. فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہے تو انا اجزی بھی، میں فرشتوں کو کہوں گا ہٹ جاؤ، میں اپنے دست خاص سے میرے بندے کو نوازنا چاہتا ہوں، میرے بندے کو دینا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے دستہائے قدرت سے انعام عطا فرمائیں گے. ایک معنی تو یہ بیان کر دیا. دوسرا معنی علماء نے ذکر کیا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کے بدلے میں تم کو میں مل جاؤں گا. اور بھائی جس کو بدلے میں اللہ مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ جس کے قسمت میں بادشاہی آ جائے اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے یہاں ایک غلام تھا، لوگ اسے بے وقوف کہتے تھے اور بادشاہ نے اس کو اپنے بہت قریب رکھا تھا. کہتے تھے کہ یہ کالے کو کیوں قریب رکھا ہے؟ بھئی اللہ کے یہاں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا. ابو لہب بہت گورا تھا لیکن جہنم میں گیا، حضرت بلال کالے ہیں، سیاہ ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میں جنت میں اپنے سے آگے حضرت بلال کے جوتوں کے گھسٹنے کی آواز سنتا ہوں. تو معلوم ہوا اللہ کے یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ رنگوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا، وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اور کبھی کبھی خوبصورتی انسان کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. تو وہ کالا غلام تھا لیکن بادشاہ کے بہت قریب تھا. ایک دن امتحان لیا بادشاہ نے اور امتحان میں یہ کہا کہ میرے دربار میں جو جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی کہلائے گی. سب نے ہاتھ رکھ لیا قیمتی قیمتی چیزوں پر وزیروں نے، اور یہ جو غلام تھا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اور سب لوگوں نے جب پوچھا گیا کہ کیا لیا ہے تو کہا ہم نے اپنی چیزیں لے لی ہے. اور یہ غلام کتنا بے وقوف ہے کہ آج لینے کا ٹائم تھا بادشاہ سے تو کچھ لیا نہیں، جبکہ بادشاہ اپنی خوشی سے دینا چاہتے تھے. تو غلام سے پوچھا گیا کہ تو نے کچھ نہیں لیا؟ اس نے کہا میں نے تو بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، یعنی بادشاہی کو میں نے لے لیا. جب بادشاہ کو لے لیا تو یہ سب چیزوں میں تو بادشاہ کو میں کہوں واپس لے لو تو وہ واپس لے لے گا. تو اصل تو بادشاہ کا لینا ہے. بادشاہ کو لے لیا تو پورے ملک کو لے لیا.
جس کو اللہ مل گئے اس کو سب مل گیا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے ہو جائیں گے. فرماتے ہیں یہ روزہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ ملنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ مہینے کی قدر نصیب فرمائے. آیت میں نے جو پڑھی تھی اس کی تفصیل تو نہیں ذکر کر سکا، لیکن آج جمعہ میں نے اس کا کنکلوژن آپ کے سامنے اگر غور کیا ہو تو پیش کیا تھا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب میں تو تراویح میں قرآن کریم کا سننا یہ معلوم ہوتا ہے، اور اقیم الصلاۃ یہ بھی تراویح میں نماز کے پڑھنے کے لیے ہے. اور اگر یوں کہا جائے کہ اتلو ما اوحی الیک، اس سے قرآن کی تلاوت رمضان میں کثرت سے کرنے کی طرف اشارہ ہے. اقیم الصلاۃ یعنی نمازوں کو قائم کرنا. حدیث پاک میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں اللہ کے لیے اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، اس کے ما قبل میں جتنے چھوٹے گناہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اور دوسری حدیث فوراً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے من ساما کے بعد ذکر کی ہے، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، اور جو راتوں کو کھڑا رہا اور تراویح میں قرآن کریم کا سننا سنانا رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے بھی ما قبل میں جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اور یاد رہے کہ یہ گناہ سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں جہاں جہاں ایسی بات آتی ہے، اور کبیرہ گناہ کے لیے مستقل توبہ. اور رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت توفیق دے دے ہاتھ اٹھانے کی، تو للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں بڑی زبردست ہے، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن. ایک تو افطار کا وقت جب ہوتا ہے، دنیا کے لوگوں کو افطار میں کیا لطف ہے، روزہ نہ رکھا ہو تو کیا پتہ چل سکتا ہے. روزہ رکھنے والوں کو افطار کی قدر اللہ دیتے ہیں، اور جو خوشیاں دیتے ہیں دنیا کی خوشیاں اور ہیرے جواہرات کی خوشیاں وہ نہیں ہیں جو افطار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہ اس وقت افطار کا وقت دیکھنے کی تڑپ میں ہے، تو کل جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازیں گے کہ تو میرے حکم پر افطار کا وقت دیکھ رہا تھا، آج میرے حکم پر زندگی گزار کر آیا، تو ہٹاتا ہوں پردہ کہ تجھے میرا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینے کی قدر نصیب فرمائے. اور تیسری چیز ذکر فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور ذکر زمین پر کرے بندہ اور فرش عرش برین پر اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ذکر کرے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بہرحال یہ 5 بیانات کا جو کورس تھا وہ آج الحمدللہ اپنے فضل سے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. آج جمعہ میں مولانا سہیل صاحب نے کچھ میرا شکریہ ادا کیا. مجھے رونا آ رہا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے موقع دیا اور اپنی محبتوں سے نوازا، اور ہر مرتبہ کی طرح آپ تشریف فرما رہے. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ یہ انگریزی کا زمانہ ہے، آپ انگریزی کے عشاق ہیں، اور انگریزی ہر جگہ چل رہی ہے، ملک بھی ہے ایسا، لیکن اس کے باوجود اردو کو زندہ رکھنے کے لیے آپ حضرات تشریف فرما رہے اور آپ نے باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں سے جو اچھی باتیں ہیں وہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے القا کی گئی ہیں، اس پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لفظشیں دوران کلام اگر ہو گئی ہوں آپ اس کو میری طرف منسوخ کر سکتے ہیں کہ وہ میری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ وہ خطاؤں کو معاف فرمائے اور لفظشوں کو معاف فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی سالوں سے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، جن میں ہمارے الحاج یعقوب گٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی زمانے سے حاضری ہوئی. اس کے بعد ہمارے یعقوب بھوپا صاحب تشریف رکھتے ہیں،
ان کے زمانے میں بھی میری برابر ہر سال جو ہے آپ کی خدمت میں حاضری رہی ہے، اور ساجد بھائی نہیں چھوڑتے، وہ ہر سال جو ہے دعوت دیتے ہی ہیں اور آپ کی طرف سے دیتے ہیں. تو میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ جب آپ یاد فرما رہے ہیں تو مجھے حاضر ہونا چاہیے، تو آپ کی خدمت میں حاضری ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی الحمدللہ اتنے سالوں میں مجھے اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور کچھ اجنبیت کا احساس مسافر کو ضرور ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ائمہ کرام نے کوئی نئی جگہ پر جو بڑے امام ہوتے ہیں وہ نئے کسی کو برداشت نہیں کرتے، لیکن ان بزرگوں کے کمالات میں سے یہ رہا کہ نہ صرف انہوں نے میری دلجوئی کی، بیٹھے بھی، جیسے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم روزانہ بیٹھے، ان کو کوئی ضرورت نہیں بیان سننے کی، اور بھی علماء مجھے نظر آتے ہیں جو تشریف رکھتے ہیں. تو یہ حضرات کا بیٹھنا یہ ہم جیسے کمزوروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتا ہے، پشت پناہی کے لیے ہوتا ہے. ان کا اعتماد جو ہے ہم کو مل جاتا ہے تو ہمیں ہمتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے جو دلجوئی کا معاملہ فرمایا، رات کو بھی جو ہے آ کے تشریف فرما ہوئے، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی مسافر پر چاہے وہ کتنا بھی اجنبی نہ ہو اور آتا رہا ہو، ایک چادر سی اس کے دل کے اوپر ہمیشہ رہتی ہے، اس کو ہٹانے کی ان حضرات نے بھرپور کوشش کی ہے 5 دنوں میں. میں ان تمام کی حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں. میں ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں، ہمارے ساجد بھائی کا، مقبول بھائی کا، کہ جنہوں نے اپنا مکان دیا اور جو ہے رہنے کے لیے انتظام کیا. ان حضرات نے اپنے اوقات فارغ کیے، آپ حضرات نے بیٹھ کر جو ہے کچھ حوصلہ دیا، اچھی باتیں عرض کرنے کے لیے. آپ کی توجہ بہت بڑی چیز ہے، اس بنا پر کہ آدمی جو کہتا ہے وہ اس کا کمال نہیں ہوتا، وہ تو اصل میں سامعین کی توجہ کا کمال ہوتا ہے. جتنا سامع متوجہ ہوگا اور جتنی اس کی توجہ ہوگی، اتنی جو ہے اچھی بات اللہ تعالیٰ متکلم سے کہلوائیں گے. تو متکلم کا کمال نہیں، کمال آپ حضرات کا ہے، کتنی توجہ سے آپ نے سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول فرمائے. ما بقیہ جو پروگرام ہے اپنے فضل سے قبول فرمائے، ہم سب کو آپس میں جوڑ کر متحد رکھے، ملا جلا رکھے، اور ہر قسم کے خلفشار سے اور شیطانی ورغلاہٹ سے اللہ تعالیٰ پوری ملت کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ایسے تو کتنی ہی رمضانیں آئی اور کتنی راتیں آئی اور کتنے دن آئے، ہم کہتے رہے کہ ہم کچھ کریں گے کچھ کریں گے، پھر وہ دن گزر گئے، پھر وہ راتیں گزر گئی، پھر ہمارے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہ رہا، ندامت کے علاوہ کچھ نہ رہا. اے اللہ اب کہ تو نے پھر یہ ماہ عطا فرمایا ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جو مشتاق تھے کہ انہیں یہ مہینہ ملے تو نہ مل سکا، ان کی زندگی پوری ہو گئی، وہ تیرے پاس پہنچ گئے. اے اللہ تو نے ہمیں یہ لمحات زندگی دیے ہیں، اے اللہ اس کا قدردان بنا دے، اور اے اللہ اس کی ایک ایک منٹ سے ہمیں استفادہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ اچھے کاموں میں ہمارے اوقات کو گزارنے والا بنا دے. اے اللہ کثرت سے قرآن شریف پڑھانے والا بنا دے. اے اللہ خوب تلاوت کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ خوب تیرے کلام سے عشق عطا فرما. اے اللہ خوب تیرے نبی سے پیار عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما. اے اللہ یقیناً ہماری ہر عبادت میں دنیا بھر کی غلطیاں اور دنیا بھر کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تیرا کرم نہ ہو تو یہ عبادتیں سر پر اور منہ پر ماری جا سکتی ہیں اور پٹک دی جا سکتی ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے کرم کے بھکاری ہیں، تیری طرف سے رحم کے امیدوار ہیں. اے اللہ ہمارے اعمال اور گناہوں پہ نظر نہ فرما. اللہ اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے اللہ کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائیں گی. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے. اے اللہ کل حوض کوثر پر فرشتے ہمیں یوں دھکے نہ دے دیں کہ تم نے سرکار کی سنتوں کو زندگیوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا.
اور تم نے سرکار کے طریقوں کو اپنے گھروں سے نکال کر پھینک دیا تو آج تمہیں جام کوثر نہیں مل سکتا۔ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے حفاظت فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ دے دے۔ اے اللہ باقی زندگی پوری طاعت والی بنا دے، اے اللہ عبادت والی بنا دے، جو بھول چوک اور لغزشیں ہو گئی درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں دینی انقلاب پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جنریشن میں اور نسلوں میں اور جوانوں میں اے اللہ جو تو نے صلاحیتیں رکھی ہیں اے اللہ وہ صلاحیتوں کو اجاگر فرما دے۔ اے اللہ خیر فرما دے، اے اللہ ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ دنیا کی ترقیات بھی انہیں عطا فرما۔ اے اللہ علماء کا احترام عطا فرما، ائمہ کا احترام عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ رمضان میں جو کرنے کے کام ہے اس کی ہمت ہم کو دے دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے یہ روزے قبول فرما لے، یہ قرآن کریم کا سننا سنانا قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ زکوٰۃ صدقات کا دینا قبول فرما لے۔ اے اللہ اس لائن سے کہ مدارس چلیں اور تیرے امتی اس میں پڑھیں، اس کے لیے اللہ جو محنتیں کر کر کے غریب الوطن ہوئے اور وطن سے دور دراز کے سفر کیے، اے الہ العالمین ان کا آنا قبول فرما، آتے جاتے ان کی حفاظت فرما، ہر طرح سے اللہ غیب سے ان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان مدارس کے دوام کی شکلیں پیدا فرما، ان کو آباد فرما، ان کی حفاظت فرما، اور جو ان کی مدد کرے ان کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرما۔ اپنی رضا والی زندگی دے دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ یہ مسجد کو بھی آباد فرما، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو آباد فرما، ہر مسجد کو آباد فرما۔ ذمہ داروں کو اللہ آپس میں محبت عطا فرما، خیر کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی ہمتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اور جن کے قرضے ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اور جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اور تیرے راستے کی محنت کرنے والوں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ان کے چلنے پھرنے کو حفاظت والا بنا دے اور امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور اے اللہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما۔ اے اللہ نہ ہمیں مانگنا آتا ہے اور نہ ہمیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا آتا ہے، لیکن اے اللہ یہ تیرا وعدہ ہے اور تیرا حکم ہے کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں، اے اللہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ اگر کرم کی بھیک تو نے دے دی تو تیری شان میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، پورے عالم میں اللہ عزتوں کے فیصلے فرما دے، ہر قسم کی رسوائیوں سے اللہ دائر میں حفاظت فرما دے، اے اللہ پوری ملت کا بیڑا پار فرما دے، بول بالا فرما دے، حق کا بول بالا فرما دے، اے اللہ ہمیں با حیا بنا دے، با اخلاق بنا دے، اے اللہ ہمیں پکا دیندار بنا دے، 100% ایماندار بنا دے، 100% نمازی بنا دے۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین۔